جی پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں الدرس الثامن عشر یعنی اسماء شرط کا بیان۔ ہم نے اس میں شرط کی تعریف پڑھ لی اور تقریباً 11 اور ٹوٹل ملا کر کے 14 اسماء شرطیہ ہم نے پڑھے، کہ جو کہ 3 جگہوں پر ڈبل ڈبل دے رکھے تھے۔ متا متا ما یہ 2 ہو گئے، اینا اینما یہ 2 ہو گئے، اذا ازاما یہ 2 ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ 11 اسماء شرطیہ ہیں جو ہم نے الحمدللہ یہاں پڑھے، اور ہر ایک کا معنی بھی پڑھا اور مثالیں بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، اور پھر ان کا اعراب ہمیں پڑھنا تھا تو وہ ہم نے بورڈ پر الحمدللہ حل کیا اس کو اچھی طریقے سے۔ آئیے ہم اس کو کتاب میں ملا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قواعد و فوائد، اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے اس میں استفہام کا اعراب تھا کہ کبھی وہ محلن منصوب ہو رہا تھا، کبھی محلن مجرور ہو رہا تھا، کبھی محلن مرفوع ہو رہا تھا، ایسے ہی اسماء شرطیہ بھی کبھی محلن مرفوع، کبھی محلن منصوب اور کبھی محلن مجرور رہیں گے۔ یعنی اس کے ما بعد، یعنی اگر اسماء شرط کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو، یعنی اس میں شرط کے اندر عمل کر رہا ہو، تو یہ یعنی اس میں شرط محلن منصوب کہلائے گا۔ جیسے ما تفعل جو تو کرے گا، تسأل تجھ سے پوچھا جائے گا، عنہ اس چیز کے بارے میں، یعنی جو کام تو کرے گا اس کام کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس میں شرط سے پہلے، اگر اس میں شرط سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو، یعنی حرف جر آ جائے یا پھر کوئی اسم مضاف آ جائے، تو یہ محلن مجرور کہلائے گا، یعنی اس میں شرط محلن مجرور ہوگا۔ جیسے بیمن تمرو جس کے پاس سے تو گزرے گا، امرو میں گزروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ دونوں یعنی محلن منصوب ہونا یا محلن مجرور ہونا نہ ہوں، اگر یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جائیں گی، تو یہ یعنی اس میں شرط محلن مرفوع کہلائے گا۔ جیسے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو یہاں پر من جو ہے وہ محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2، حرف شرط ان، ٹھیک ہے، اور تمام اسماء شرط یعنی جتنے بھی اسماء شرط ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، یعنی شرط یہ پہلا والا جملہ اور جزا یہ دوسرا والا جملہ، تو ان دونوں جملوں کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اذا اور کیفما یعنی 2 لفظ جو ہیں اذا اور کیفما، اذا یہ بھی اس میں شرط ہے اور کیفما یہ بھی اس میں شرط ہے، یہ جو 2 ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے دونوں جملوں کو جزم دینا یہ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب قلیل ہے، یعنی اذا کے ذریعے اور کیفما کے ذریعے بہت کم فعل مضارع کو یعنی دونوں جملوں کو بہت کم جزم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہو گئی ہماری مکمل۔ اس دوسرے قاعدے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اسماء شرطیہ اور جو حرف شرط ہے ان، یہ سارے کے سارے 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں جملوں کو جزم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ آپ نے پڑھ رکھا ہے فعل مضارع کے اندر، جب آپ نے پڑھا تھا لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ، نصاب الصرف میں آپ نے پڑھا تھا، تو وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ 5 حرف ایسے ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں ان شرطیہ، یہ 5 حرف ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو یہ 5 تو جزم دیتے ہی دیتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو یہاں پر آپ نے اسماء شرط پڑھے ہیں، من، ما، ایون، متا، متاما، اینا، اینما وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اسماء بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر کے اس کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب فعل مضارع کے تو بہت سارے صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، واحد مذکر غائب بھی ہے، واحد مؤنث غائب بھی ہے، اور تثنیہ کے بھی ہیں، جمع کے بھی ہیں،
یعنی تفعلوا تفعلان تفعلون، یہ تو 14 صیغے ہیں، تو کیا 14 صیغوں میں جزم کریں گے یہ؟ تو دیکھیے اس کے تعلق سے آپ نے نصاب الصرف میں پڑھا کہ فعل مضارع کے اندر جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے، یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں کے اندر جزم کریں گے۔ کب؟ جبکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے تب، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو اس حرف علت کو گرا دیں گے، اور یہی گرانا ہی جزم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب رہے فعل مضارع کے تثنیہ کے صیغے، تو ان میں جزم اس طریقے سے ہوگا کہ آخر میں جو نون اعرابی ہے وہ گر جائے گا، اور 2 صیغے یعنی جمع مذکر غائب یفعلون اور جمع مذکر حاضر تفعلون، ان کے اندر سے بھی نون اعرابی کو گرا کر کے جزم ہوگا، یعنی نون اعرابی کا گرنا ہی جزم کہلائے گا۔ اور ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر جیسے تفعلینا، اس کے اندر بھی نون اعرابی کا گرنا ہی یہ جزم کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب فعل مضارع کی گردان میں 2 صیغے رہ گئے، یفعلنا تفعلنا، دو کہ جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، ان 2 صیغوں کے اندر کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں، دوسرے قاعدے کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آپ سماعت کر لیں کہ ان جو کہ حرف شرط ہے اور اسماء شرطیہ، اینا، اینما، من، ما، ازما، ازاما وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اسماء شرطیہ، یہ سارے کے سارے شرط اور جزا کو جزم کرتے ہیں، یعنی شرط اور جزا دونوں اگر فعل مضارع ہیں تو ان دونوں کے اوپر جزم آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر جملہ اسمیہ ہیں تو محلن جزم آئے گا، اور اگر فعل ماضی ہیں تب بھی محلن جزم آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی آپ کی دوسرے قاعدے کے متعلق۔ ٹھیک، اب آ جائیے تنبیہ میں۔ تنبیہ میں فرما رہے ہیں کہ ان، لو اور اما، یہ جو 3 حرف ہیں، یہ تینوں حرف ہیں بھی شرط کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بھی 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جن میں سے پہلے والے جملے کو شرط اور دوسرے والے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا۔ لو اجتہدتا لفظتا، اگر تو محنت کرے گا تو ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مگر یہ تینوں یعنی ان، لو اور اما، یہ تینوں کے تینوں حروف ہیں، لہٰذا انہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سبق ہو گیا آپ کا مکمل۔ اس میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھنا ہے اور دریافت کرنا ہے تو براہ کرم ارشاد۔